بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جو کائنات کا خالق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات پر، آپ کے آل اولاد پر، آپ کے صحابہ کرام لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ معزز ناظرین، غزوہ اس چھوٹے یا بڑے لشکر کو کہتے ہیں جس کے اندر کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوں۔ خواہ جنگ کی نوبت آئے یا نہ آئے، لیکن آقا کریم دو جہان کے سردار کی اس لشکر کے اندر موجودگی ہو تو اسے غزوہ کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ بولا جاتا ہے سریہ۔ یہ ایسا فوجی دستہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس میں خود شرکت نہ کی ہو بلکہ اپنے صحابی کو دستے کا امیر بنائے۔ سریہ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالفعل جنگ ہوئی ہو۔ آقا کریم دو جہان کے سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 غزوات میں شرکت کی، جس میں کفار کے ساتھ جنگ کی گئی وہ 9 غزوات ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ کریزہ، غزوہ مستلق، غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ طائف۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ 8 غزوات میں کفار سے جنگ ہوئی۔ فتح مکہ کو غزوہ میں شمار نہیں کیا گیا کیونکہ یہ جنگ نہیں تھی، اس میں صلح سے فتح ہوئی تھی۔ تو سریہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر لشکر بنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مدینہ المنورہ میں تھے اور آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک دستہ روانہ کیا جس میں 30 افراد شامل تھے۔ ابن سعد طبقات کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ پہلی مہم ہجرت کے 7 ماہ بعد رمضان المبارک میں ہوئی۔ اس لشکر کا جو امیر تھا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے پرچم باندھا۔ پرچم سفید کلر کا تھا اور اس میں شرکت کرنے والے تمام مہاجر تھے۔ انصار بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی اس میں شریک ہوں، لیکن کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انصار اس میں شریک نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر مدینہ المنورہ پر کوئی بیرونی طاقت حملہ کرے تو وہ اس کے دفاع کے لیے کام کریں گے، اور اس سریہ کے اندر صرف اور صرف مہاجرین حصہ لیں گے۔ اس دستہ میں صرف 30 افراد مشتمل تھے۔ غزوہ بدر سے پہلے جتنی بھی مہمیں روانہ ہوئیں ان میں صرف مہاجرین نے حصہ لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ ایک تجارتی قافلہ قریش کا جو شام سے مکہ کو جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے دستہ بھیجا کہ اس پر چھاپا ماریں۔ قریش کے اس قافلے کا جو امیر تھا وہ ابو جہل تھا۔ قافلے کی حفاظت کے لیے ابو جہل نے 300 مسلح محافظ اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ العیس کی سمت سے ساحل سمندر کے پاس دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ دونوں نے جنگ کے لیے صفیں درست کی۔ جنگ شروع ہی ہونے والی تھی کہ قبیلہ جہنیہ کے سردار مجدی بن عمرہ الجہنی اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا کہ جنگ نہ ہو۔ دونوں فریقوں سے چونکہ اس کے تعلقات تھے اور دونوں کے ساتھ اس نے مذاکرات کیے، آخر کار وہ جنگ رکوانے پر کامیاب ہو گیا۔ ابو جہل مکہ اور مہاجرین حضرت حمزہ کی قیادت میں مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ سارا واقعہ جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں پیش ہوا۔ مجدی کے غیر جانبدارانہ اور منصفانہ کردار کی تعریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ کچھ روز بعد مجدی کے قبیلہ کے چند لوگ مدینہ طیبہ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے ان کی خوب خاطر تواضع کی اور انہیں نئی خلعتیں پہنائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے فرمایا کہ مجدی مبارک خصلتوں والا اور بابرکت شخص ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو ان الفاظ کی وجہ سے اللہ
نے اس کے نام کو روشن کیا۔ معزز ناظرین، دوسرا سریہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں گیا۔ یہ ہجرت کا 8واں سال تھا اور شوال کا مہینہ تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہم کے تحت حضرت عبیدہ بن حارث کی قیادت میں یہ دستہ بھیجا۔ ان کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے سفید پرچم اپنے دستے مبارک سے باندھا۔ اس میں تقریباً 60 مہاجر تھے، اور یہ دستہ کس کے لیے نکلا تھا؟ ابو سفیان جو کہ 200 لوگوں کے ساتھ وہاں فروکش تھا۔ جب دونوں یہ گروپ آمنے سامنے آئے تو ایک دوسرے پر تیر برسانے لگے، تلواریں بے نیام نہ ہوئی اور صف بستہ بھی ہونے کی نوبت نہ آئی۔ اس سریہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ابو سفیان کے لشکر کے 2 شخص نکل کر مہاجرین کے لشکر میں شامل ہو گئے، جن کا نامی مقداد ابن عمر اور عتبہ بن الغزوان۔ معزز ناظرین، ان دونوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، لیکن ان پر کفار کا اس قدر پیرا تھا کہ یہ چاہتے ہوئے بھی مدینہ کی گلیوں میں نہ پہنچ سکے اور کائنات کے تاجدار کی برگاہ میں پہنچنے سے قاصر تھے۔ آپ یہ ابو سفیان کے لشکر میں اس لیے شامل ہوئے تھے کہ شاید موقع مل جائے اور ہم آقا کریم کی پاک برگاہ میں پہنچ سکے۔ چونکہ ان کی نیت اچھی تھی اور کائنات کے تاجدار کے عاشق تھے، تو رب کائنات ان کی مدد فرمائی۔ جب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو یہ ابو سفیان کے لشکر سے نکل کر مہاجرین کے دستے میں شامل ہو گئے، اور اس طرح یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی بارگاہ میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ چونکہ مسلمانوں کی تعداد اس دستے کے اندر 60 تھی یا 80 تھی، تو ابو سفیان کے دستے میں شریک 200 مشرک تھا، لیکن مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کی وجہ سے 60 یا 80 لوگوں سے مرعوب ہو کر ابو سفیان کا جو لشکر تھا وہ ہیبت زدہ ہو گیا، اور ٹکر نہ لینے میں انہوں نے سلامتی سمجھی اور دم دبا کر مکہ کی طرف بھاگ گئے۔ معزز ناظرین، جو پہلا سریہ حضرت حمزہ کی قیادت میں تھا اور ادھر ابو جہل تھا، دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی ہیں، لیکن خون کے رشتوں کا وہ مقام نہیں جو نسبت مصطفیٰ کا مقام ہے۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام آسمان سے لے کر زمین تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہر چیز کے نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار ہوگا، اسی کا مقام ہوگا، اسی کا نام ہوگا۔ ابو جہل بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتے میں چچا تھا، حضرت حمزہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، لیکن یہاں اسلام طاقت دیتا ہے جس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہے۔ رب کائنات اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں سچا عشق نصیب فرمائے، اور کائنات کے تاجدار کی جو ہم کو نسبت عطا ہوئی ہے، رب کائنات ہماری آنے والی نسلوں کو بھی یہ نسبت عطا فرمائے رکھے۔ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے تیرا میں صداواں یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔